السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سٹوری امہات المومنین میں سے ایک کی ہے، لیکن ان کی لیگیسی بہت آگے جاتی ہے، یعنی ان کا جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ول لک انٹو دا یونیک ٹرائلز، اور ان کے جس طرح کے حالات تھے مخصوص قسم کے جب وہ شروع میں اسلام میں داخل ہوئی، تو اس کی بہت ساری انسائٹس اور لیسن انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں، اس سے آگے انشاءاللہ اس کے سیکول میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سو دا فرسٹ پارٹ آف آور اسٹوری از ود ہر ہسبینڈ، ٹھیک ہے۔ ابو سلمہ از دا نیم آف دا ہسبینڈ، اور جو کہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی اسٹوری بھی نا پوری بایوگرافی بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اوور شیڈ ہو جاتی ہے جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ان اٹ سیلف جو ہے نا وہ بھی ایک بڑی مزے کی اور گہری کہانی ہے۔ The actual name of Salma is ہند بنت ابو امیہ ابن مغیرہ، ٹھیک ہے، اور یہ بن مخزوم ٹرائب کے تھے۔ بن مخزوم از دا سیم قبیلہ جہاں سے، چلو لیٹ می جسٹ ٹیل یو، آہستہ چلتے ہیں۔ انفیکٹ ان کے ہسبینڈ بھی سیم قبیلے میں سے تھے، اور جو ان کے والد صاحب تھے سلمہ کے، یہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اینڈ ہی واز پرٹیکولرلی نون فار ہز ہاسپٹیلٹی، ٹھیک ہے، جو وہ مہمان نوازی کرتے ٹورڈز دا حاجیز، ٹھیک ہے۔ ان کو انفیکٹ ان کا جو کھانے پینے کا خرچہ تھا وہ اپنے ذمہ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان کی کہانی میں نا آپ کو تھوڑے فیملی کنیکشنز اور دا ڈائنامکس اینڈ دا ایموشنل اٹیچمنٹ دیٹ ون ہیز ود دا فیملی ممبرس وہ بڑی ایک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ پھر ان کے بھائی تھے تین، عامر، عبداللہ اور ولید، ٹھیک ہے، یہ بھی لیٹر آن صحابی بنے تینوں ڈفرینٹ مواقعوں پر۔ فار ایگزامپل عامر جو تھا فرسٹ ون، ہی بیکیم مسلم ایٹ فتح مکہ، اینڈ ولید جو تھے وہ انہوں نے ہجرت کی تھی بعد میں کہیں پہ جا کے، تو پوائنٹ از دے آل بیکیم مسلم، ٹھیک ہے۔ بلکہ عامر سے تو کئی احادیث مروی ہیں جو انہوں نے اپنی بہن ام سلمہ سے روایت کی ہیں، تو یہ بڑا ایک یونیک کمبینیشن بنتا ہے، ایک بھائی بہن سے روایت کر احادیث، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس دا بیوٹی آف دا ریلیشن یہ۔ اور ان کے فرسٹ کزن تھے خالد ابن ولید، ٹھیک ہے، اور سیم فرام بنو مخزوم فیملی کے فرسٹ کزن تھے یہ۔ اسی طرح ابو جہل جو تھا وہ ام سلمہ کے والد کا کزن تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی شی ہیپنس ٹو بی دا سسٹر آف عمار ابن یاسر وایا بریسٹ فیڈنگ، ٹھیک ہے، جو رضاعت کا ریلیشن تھا عمار ابن یاسر کے ساتھ۔ اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ ہر ہسبینڈ۔ دا ہسبینڈز نیم واز عبداللہ ابن الاسد ابن عبد الاسد، ٹھیک ہے۔ ایز اے ٹولڈ ارلیئر کہ یہ بھی سیم بنو مخزوم قبیلے میں سے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے رضائی بھائی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ فرسٹ کزن اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو، بلکہ اپنی والدہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بنتے تھے۔ ان کی والدہ جو تھیں عبداللہ ابن اسد یعنی ابو سلمہ کی، وہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، برہ نام تھا ان کا، برہ۔ خیر، ناؤ یہ دونوں اسلام میں کیسے آئے، ٹھیک ہے، ایز اے کپل ہی آئے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ابو سلمہ کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو کہ ہی واز انفیکٹ بالکل اوائل شروع میں جب ارکم دارالارکم، جو اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں نے جن کی اسٹوری سنائی تھی آپ کو، جب وہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، واز اے ینگ بوائے 13-14 ایئرز ایج کے، ان کے ساتھ ہی ابو سلمہ جو مسلمان ہوئے۔ تو دس ہیپنڈ آل بیفور دس دار ارکم والا پورا جو ایک فیز آتا ہے شروع میں، اس سے پہلے ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا تھا دار ارکم میں، اس سے پہلے یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ انفیکٹ تو پیپل آر نمبرڈ ان لائک 11th ان دا سیریز۔ اس طرح 14ویں یا 15ویں نمبر پہ سلمہ کا نام آتا ہے جو اسلام میں داخل ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کس طرح یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیسے کیا تھا، بہرحال ایز اے کپل دے ڈیڈ، ٹھیک ہے، شادی ان کی پہلے ہوئی تھی، اسلام میں داخل بعد میں ہوئے۔ سو وی ڈونٹ نو مچ about their Islam, about their life before Islam, but یعنی except the family and the lineage، ٹھیک ہے، کس قبیلے کے تھے، اس کے علاوہ زیادہ کوئی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کے اسلام کا دور جو وہ زیادہ سنہری ہے۔ یہ خاص ایسا کپل ہے جس نے تینوں ہجرتیں کی، 2 تو حبشہ کی طرف تھی، ٹھیک ہے، وہ 2 بھی اس طرح بنی کہ جب پہلی دفعہ مسلمانوں کا کچھ گروہ حبشہ کی طرف گیا ہجرت کر کے، تو بیچ میں کہیں پہ یہ ایک افواہ پھیلی کہ جی قریش جو ہے نا وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو لہٰذا لوگ واپس آ گئے مکہ،
ٹھیک ہے, جو حبشہ گئے ہوئے تھے ہجرت کر کے. تو وہاں مکہ کے پہنچے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ نہیں یہ تو بات ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ افواہ ہے, یہ فالس ایک نیوز ہے. تو دے وینٹ بیک ٹو ایبیسینیا. تو یہ 2 ہجرتیں الگ الگ کاؤنٹ ہوتی ہیں. اسی طرح پھر مدینہ کی ہجرت وہ تیسری ہجرت تھی. تو اس کپل نے تینوں ہجرتیں کی. ٹھیک ہے, انفیکٹ جو حبشہ والا جتنا پیریڈ ہے اس میں جتنی بھی نریشنس تھی, روایتیں تھیں نجاشی سے ریلیٹڈ, یا جعفر ابن ابی طالب کا نجاشی کے ساتھ کلام پورا, وہ پورے ایک خاص واقعہ بنتے ہیں, وہ ساری ام سلمہ سے تھی. تو ہسٹری کا اتنا بڑا جو ایک چنک اور بڑے انٹیگرل ایک ہمارا سیرت کا حصہ بنتا ہے وہ ام سلمہ کے زبانی ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, شی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن ان آور ہسٹری. خیر یہ حبشہ جاتے ہیں کپل, تو وہاں پہ ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے سلمہ. ٹھیک ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, اور یہ ان کو نیوز ملتی ہے وہاں پہ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن قریب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے, تو لہٰذا یہ کپل ارادہ کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے. تو کچھ لوگوں نے تو حبشہ سے ڈائریکٹ مدینہ ہجرت کی, اور کچھ لوگوں نے مکہ رک کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے مدینہ کی روانگی کا ارادہ کیا. تو یہ دوسرے گروپ میں سے تھے. مکہ پہنچے یہ لوگ. ٹھیک ہے, مکہ پہنچے تو یہ ابو طالب کے گھر میں ٹھہرے. ٹھیک ہے, ایز یوزول وہاں پر رکتے تھے یہ لوگ. تو اپنا سامان وغیرہ لگیج پریپیئر کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی حکم ہوگا تو چل پڑیں گے سفر کے لیے. خیر وہ دن آتے ہیں تو یہ اپنا سامان, بچہ, ہسبینڈ وائف سب تیار ہوتے ہیں اور جانے کے لیے بالکل ریڈی تھے. اچھا یہ نکلتے ہیں ابھی, تو ان کا قبیلہ آ کے جو بنو مخزوم تھا وہ انٹرسیپٹ کرتا ہے, روکتا ہے, رکاوٹ ڈالتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جا رہے تھے آپ لوگ. ان کو پتا تھا اوبیسلی وہ ایک پھڈا کرنے کے چکروں میں تھے. اینڈ دیٹس واٹ دے ڈیڈ. ٹھیک ہے, ان کو باقاعدہ روکا ان کی سواری کو, اور کھینچا تانی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے کہ جی ابو سلمہ تو چلو تھوڑا سا دور کا ریلیشن بنتا ہے, تم تو بالکل کلوز ہو. انفیکٹ کیونکہ سردار کی بیٹی تھی تو تم اور تمہارا بیٹا ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. روک لیا. ٹھیک ہے, اور ابو سلمہ کو زبردستی مدینہ کے لیے بھیج دیا اکیلے. اور پیچھے سے یہ چلاتی رہیں, چیختی رہیں, روتی رہیں, تو وہ بالکل نہ مانے. ٹھیک ہے, تو ان کو مکہ میں ہی رکنا پڑا. ٹھیک ہے, روک لیا گیا. پھر یہ ہوا کہ ادھر سے ابو سلمہ کی جو فیملی تھی بنو اسد وہ آ گئے. انہوں نے اپنی ایک نا ایگو کا مسئلہ بنا لیا کہ جی ہمارا بندہ بھیج دیا ہے تو یہ بیٹا پیدا ہوا ہوا ہے, یہ والد کی نسبت ہوتی ہے, تو اس کو بھی ادھر بھیجیں, یہ ہمیں دیں جی واپس, ہم کیوں یہاں پہ رکھیں. وہ اپنی کھینچا تانی. اب وہ اتنی یعنی لڑائی پڑی یہ وہ, تو وہ بچے کو ایکچولی فزیکلی کھینچنے لگ گئے. بچے کا نا شولڈر ڈسلوکیٹ کر دیا. بچہ نازک سا ہوتا ہے, دودھ پیتے تھے اس وقت حضرت سلمہ. تو اس پہ بھی بہت غم زدہ ہوئیں, اور اتنا روتی, یعنی ہر دن روتی رہیں اور کعبہ جاتی رہیں, دعائیں کرتی رہیں. ٹھیک ہے, یہ پورا 1 سال ان کا یہ سفر, تکلیف کا سفر یہ رہا. پھر الٹیمیٹلی یعنی لوگوں نے کیا سن کے ان کو کہا کہ یار بچے کو تو جانے دو, مطلب بچہ تو واپس کر دو ماں کو, کیا مسئلہ کیا ہے, اس میں پرابلم کیا ہے. تو خیر ان کے دل تھوڑے پگھلے اور انہوں نے یہ بھی کیا. پھر کچھ عرصہ گزرا اور کیس ان کے کچھ منتیں وغیرہ کر کے, ریکویسٹ کر کے, she was also allowed to go back to her husband in Medina. ٹھیک ہے, تو as soon as that day come, وہ دن جب آیا تو انہوں بالکل جو ہے نا کسی کا ساتھ لینے کا ارادہ, یعنی انتظار نہیں کیا کسی کو ساتھ رکھوں یہ وہ. she just set off on her camel. ٹھیک ہے, بچہ پکڑا, کچھ سامان پکڑا تھوڑا بہت, اور یہ چل پڑی. ٹھیک ہے, اکیلی. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ یعنی ڈینجرس جرنی. ٹھیک ہے, اکیلے تنہا ایک عورت چھوٹے بچے کے ساتھ اس میں جا رہی ہے. تو یہ نا ابھی التمیم میں پہنچتی ہیں. التمیم جو ایک علاقہ ہے وہ مکہ سے کوئی تقریباً 5 میل کے فاصلے پہ, جہاں پہ آج کل مسجد عائشہ ہے. تو مسجد عائشہ وہ میقات بنتا ہے مکہ کے لوگوں کے لیے. فار ایگزامپل یہاں سے ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایئر لائن والے آپ کو نا ایک پوائنٹ پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے بس اب احرام کی نیت کر لینی ہے, احرام پہن لینا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بیونڈ جو ہے نا وہ پھر کاؤنٹ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو احرام اور عمرے کا آپ نے حج کا ارادہ کیا وہ وائڈ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. پھر تو اس سے پہلے آپ نے میقات سے پہلے آپ نے یہ اپنا احرام پہننا ہوتا ہے اور نیت کرنی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ آلریڈی عمرہ وغیرہ کر چکے ہیں وہاں پہ مکہ میں, پھر اگر وہ ریپیٹیڈ سیکنڈ عمرہ, تھرڈ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ کہاں سے جا کے اپنے احرام کی نیت کرتے ہیں. تو دے کم ٹو اے پلیس ویئر مسجد عائشہ از. ٹھیک ہے, دے کم ٹو التنیم. التنیم میں یہ پہنچتی ہیں تو وہاں پہ ان کو ملتے ہیں اسامہ ابن طلحہ. ٹھیک ہے, اسامہ ابن طلحہ از اے ویری نوبل پرسن. ٹھیک ہے,
although he's a non Muslim, ठीक है, non Muslim थे, and he was returning from some सफ़र, ठीक है, probably मदीना से आ रहे थे, जो भी था मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो इनको देखते हैं एंड शी इज़ ऑल बाय हरसेल्फ, तो ना रुक के पूछते हैं कि भाई तुम किधर जा रही हो, ठीक है, छोटा बच्चा तुम्हारे साथ है, वेयर आर यू गोइंग। तो यानी ये शरीफ थे और इतने इज्जतदार थे कि काबा की जो चाबियां थी वो इनके हवाले थी, ठीक है, इस खानदान में आगे फिर नस्ल दर नस्ल चली भी हैं, ठीक है। तो एज ऑफ देन ही वाजंट अ मुस्लिम बट ही हैड द कीज ऑफ द काबा, ठीक है, ये मतवल्ली थे उसके। तो बहुत शरीफ और अच्छे कैरेक्टर के थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर के मालिक थे। और हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने अल्लाह की कसम खा के कहती हैं कि मैंने इस जैसा शरीफ बाहया शख्स नहीं देखा, ठीक है। कहती कि वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेली नहीं, उन्होंने कहा कि उस्मान इब्न तलहा ने कहा कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, आई विल अकम्पनी विद यू, मैं आपको एस्कॉर्ट करके मदीना छोड़ के आऊँगा। तो दैट ही डिड, वो उनके कैमल के साथ ऑन फुट के पैदल चलते रहे और नज़रों की फुल हिफाजत थी। इस बात की गवाही हज़रत उम्म सलमा देती हैं कि उन्होंने एक दफ़ा भी निगाह उठा के मेरी तरफ नहीं देखा, ठीक है, और थ्रू आउट लिहाज किया। कैमल रोकते थे वक्फे से और दूर चले जाते थे, वहाँ जाके रेस्ट करते थे। जब मैं रेडी हो जाती थी अपनी हाजात वगैरह पूरी करके, तो वो दोबारा आते थे, फिर सफ़र रिज्यूम होता था। करते-करते इसने कई वीक्स के बाद मैं मदीना, मुझे उन्होंने छोड़ा और जब मदीना के करीब कुबा एक इलाका है, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से उन्होंने इशारा किया कि जी वो फलाना घर, फलानी जगह तुम्हारा हस्बैंड बैठे हुए हैं, आप जाइए, अब मैं यहाँ से वापस होता हूँ। देन ही सेट बैक ऑन फुट टू मक्का, ठीक है। तो अब देखें ये एक दिल में बात आती है कि पता नहीं मुस्लिम्स ही बस अच्छे लोग हो सकते हैं और नॉन मुस्लिम बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं, शराफ़त जो है ना वो दीन से हट के एक चीज़ है, ठीक है? लोग शरीफ होते हैं और वो दे आर वेरी यानी कर्टियस एंड दे वेरी दे हैव गुड कैरेक्टर, ठीक है? और मेरे ख़्याल में ये ऐसी ख़सलत है जो आपको अल्टीमेटली दीन में ले आती है, दीन में ले आती है, ठीक है? और किसी को डिटर भी नहीं करना चाहिए कि अगर वो बज़ाहिर दीन पे नहीं है और तो दीन के लिए कुछ करना चाहता है तो आप कहें आप प्री रिक्विजिट्स लगाएँ नहीं, ये हुलिया भी आपके इस तरह ही हो और फलाना हो, फिर वो आपकी खिदमत को कबूल करेंगे। मेरे ख़्याल है लॉन्ग साइड करना चाहिए, प्रॉब्ली आपका इस तरह एक्सेप्टेंस देना उसको, यही उसके लिए दीन में मुकम्मल दाखिल होने का ज़रिया बन सकते हैं, ठीक है? सो विद दैट आई एंड इंशाल्लाह अब जब अपने हस्बैंड को मिलती हैं यहाँ से आगे स्टोरी का एक नया रुख बनेगा एंड दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।